الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 شعبان المعظم کی رات آنے والی ہے جس میں اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے گا سوائے کاہن کے، سوائے اس شخص کے جس کے دل میں کسی کا کینہ ہوگا، کسی کے لیے کینہ ہوگا۔ تو پیارے دوستوں اور بھائیوں، دلوں کو صاف کر لو یار۔ کسی سے اگر دل میں کوئی نفرت ہے، کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے، معاف کر دو۔ آج بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ 15 شعبان کی شب برات آنے والی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ یار آپ کسی سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی آپ کو معاف کرے یا نہ کرے، آپ سب لوگوں کو معاف کر دو۔ آپ کے جتنے ریلیشنز ہیں، جتنے تعلقات رکھنے والے لوگ ہیں، سب کو آپ معاف کر دو۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، ایک حدیث رکھتا ہوں، ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ ایک شخص ابھی مسجد میں انٹر نہیں ہوا، داخل نہیں ہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا یہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام بڑے انہماک کے ساتھ اسے دیکھنے لگے۔ بندہ اندر داخل ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے۔ دوسرا دن آتا ہے، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ کے سامنے، پھر ارشاد فرماتے ہیں ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تیسرا دن آتا ہے، پھر یہی واقعہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو کے بے تحاشا عبادت کیا کرتے تھے۔ رات دن ان کا عبادت میں گزرتا تھا، روزوں میں اور قیام اور تہجد میں، نوافل میں ان کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ ان کو یہ تعجب ہوا اس بات پر کہ میں اس قدر عبادت کرتا ہوں، کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ایسا نہیں ارشاد فرمایا۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ کیسی عبادت کرتا ہے؟ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اور 3 دن مسلسل۔ تو عبداللہ ابن عمر ان کے گھر جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں میں آپ کے پاس رات گزارنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بزرگ چادر تانی سو گئے۔ اب وہ دیکھتے رہتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں کہ کب اٹھتے ہیں اور یہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کب اٹھتے ہیں یہ نوافل پڑھتے ہیں، کوئی تہجد پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ساری رات گزر جاتی ہے، وہ بزرگ نہیں اٹھتے۔ فجر کی نماز کی جب اذان ہوتی ہے تو فجر کی نماز کے لیے تیاری کر کے مسجد چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اگلے دن پھر انہوں نے ان کے پاس قیام کیا، صرف اسی نیت سے کہ دیکھوں وہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن تک مسلسل ان کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرماتے رہے۔ دوسرے دن بھی وہ چادر تانے سو گئے۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی وہی ہوا۔ انہوں نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کی، گھر آئے، لمبی تان کے سو گئے۔ تیسرے دن جب صبح ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جانے لگے تو انہوں نے کہا بزرگوار، میں آپ کو دیکھنے آیا تھا کہ آپ کرتے کیا ہیں، لیکن میں نے آپ کے پاس کوئی ایسا عمل پایا نہیں ہے جو میرے دل کو مطمئن کر سکے کہ یہ عمل جو ہے آپ کے جنت جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب میں بستر پر آتا ہوں، رات کو سونے لگتا ہوں، تو میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہوتی۔ میرا دل ہر ایک کے لیے صاف ہوتا ہے۔ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا، کسی کے لیے بغض نہیں ہوتا، کسی کے لیے جو ہے کوئی دشمنی نہیں ہوتی۔ میرا دل سب کے لیے صاف ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ایسے حیران اور ششدر ہوئے اور فرمایا ہاذا یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تمہیں جنت ملی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تمہیں جنت ملی ہے۔ اور میرے دوستو، یہ جو 15 شعبان المعظم کی رات آ رہی ہے، اس میں
میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں کاہن کے بارے میں فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی، جہاں شرابی کے بارے میں فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی، جہاں زانی کے بارے میں فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی، جہاں والدین کا نافرمان جو ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہاں ایک مشاحن بھی ہے جو دل میں لوگوں کے لیے کینہ رکھتا ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنے دلوں کو صاف کیجئے، دوسروں کو معاف کر دیجئے، دوسروں کو معاف کر دیجئے، اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم نے یہاں پڑھا ہے، سنا ہے، اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔